السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ تو اس کے تعلق سے چند معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسر کرام فرماتے ہیں، یعنی وہ دن جو یوم محشر کا دن ہے جس میں حساب ہوگا، اس دن نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخر آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے اور ایک قول میں 9 شب اور ایک میں 7، لیکن شعبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ سب سے آخر آیت ربا نازل ہوئی۔ تو معزز سامعین کرام، تو نزول قرآن کے حساب سے یہ آیت کریمہ آخری آیتوں میں شامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اپنے تمام بندوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف واپس چلے آنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر جان کو، یعنی ہر شخص کو، ہر انسان کو دنیا میں اس نے جو کچھ کمایا، کون سی کمائی؟ مال و دولت، بینک بیلنس، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، یہ کمائی نہیں۔ یہاں پر جو کمائی کہی جا رہی ہے نیکیاں اور گناہ کے تعلق سے۔ کتنی نیکیاں اس نے کمائی ہیں، کتنے گناہ اس نے کیے ہیں، وہ نیکیاں بھی اور وہ گناہ بھی۔
اتنے جتنے بھی اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ اسے دے دی جائیں گی، نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اس کا کتابچہ اسے دے دیا جائے گا کہ زندگی بھر وہ دنیا میں جو کچھ کرتا رہا ہے وہ یہ تیرا ہے اور تو یہ لے لے۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں میں کوئی ایک نیکی کی بھی کمی نہیں کی جائے، اگر گناہ کیے ہیں تو گناہوں میں کوئی زیادتی اس کے اوپر نہیں لاد دی جائے گی، زیادہ نہیں کیا جائے گا، جتنے گناہ کیے بس اتنے ہی گناہ، اور جتنی نیکیاں کی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں، بلکہ جتنی نیکیاں کی اتنی نیکیوں سے دی جائیں گی۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی پوری کمائی دنیا بھر کی اس نے جو کی ہے وہ اسے دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا، ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، تو اسی مناسبت سے ہمیں اس تعلق سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے قول یہ بھی ملتا ہے، اے بندے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھے کس چیز کی فکر کرنی، حالانکہ تیری کیفیت یہ ہے کہ تو رزق کی فکر کر رہا، حالانکہ رزق کی ذمہ داری تو تیرے رب نے لے رکھی، اور جس چیز کی تجھے فکر کرنی ہے تو اس کی فکر ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی ذمہ داری تیری ہے، یعنی دنیا سے کوچ کرتے وقت جو تجھے قبر کی منزل گزارنا ہے، آخرت کی طرف تجھے بڑھنا ہے، تو یہ ذمہ داری تیرے لیے تھی، اس کی تیاری کی ذمہ داری تجھے دی گئی تھی، تو لگ گیا ہے دوسرے کام۔ جو ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لی ہے تو اسی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش میں لگا، اور جو ذمہ داری تجھے دی گئی ہے وہ ذمہ داری کی طرف تیری توجہ ہی نہیں اور تیرا کچھ معاملہ ہی نہیں، اور تو اس سوچ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کی طرف چل پڑنا ہے، اس قبر کی طرف جانا ہے، پھر قبر سے پھر میدان محشر کی طرف جانا ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب ہونا ہے، نامہ اعمال جو ہے میزان میں ترازو میں تولے جانا ہے، اور احادیث مبارکہ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بندے کو اس کے نامہ اعمال دے کر کہا جائے گا پڑھ کے سنا تو نے کیا کیا کیا۔ اللہ، ہم غور تو کر کے دیکھیں، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کے طلبگار بنے ہوئے، اچھائیوں کی طرف ہماری سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے صرف میری اچھائیاں بیان کی جائیں، میری برائیاں نہ بیان کی جائیں۔ اگر بالفرض کوئی کسی کی برائی بیان کرے، حالانکہ کرنا تو نہیں چاہیے، اگر کرے تو ظاہر سی بات ہے اسے غصہ آتا ہے، اسے جو ہے اس سے دشمنی اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے جو ہے میری برائی بیان کرنے والا ہے، یہ میرا دشمن۔ اور وہی اگر کوئی خوبیاں بیان کر رہا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے، اسے اپنا دوست سمجھ اپنا قریبی سمجھتا ہے، اس سے تعلقات اس کے اور بہتر بن جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر یاد کریں جب ہمیں خود اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو پڑھ کر تمام اہل محشر کے سامنے سنانا، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی، کیا ہماری سوچ ہوگی، کس انداز میں ہم جو ہے اس کام کو انجام دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہا گیا ہے کہ بندے تو اتنا ہی گناہ کر کہ جس کے تعلق سے تجھے برداشت ہو سکے، جس کے تعلق سے تجھے پتہ ہو سکے، جس کے تعلق سے تیرے اندر وہ سکت ہو کہ تو جو ہے اس گناہ کے تعلق سے کہ تو اتنی سزا برداشت کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا بیان خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے، بہت خاص نوجوانوں کو اس مضمون پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت ہی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ سوچیں اس بات پر، غور کریں کہ ان کی تنہائیاں پاک ہونی چاہیے۔ آج بہت زیادہ مشکل دور چل رہا ہے، بہت زیادہ مشکل۔ آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں پاک نہیں، مصلی سے انہیں کوئی تعلق نہیں، اللہ کے حضور حاضری کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے، انٹرنیٹ اور موبائلوں کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بالکل بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ کیفیت یہ ہے
کہ وہ جو ہے آج کل نوجوانوں کی شادیاں بھی بڑی دیر سے ہوئی۔ ہمارے بزرگان دین نے کہا ہے کہ شادی کی طرف توجہ جلدی دینی چاہیے، جلدی سے جلدی شادیاں ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا سکے، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے مال جمع کر لوں، پہلے پیسہ جمع کر لوں، رزق جمع کر لوں، پھر میں شادی کروں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ پہلے شادی کر، رزق ہم دیں گے۔ اب غور تو کر کے دیکھیں ہماری سوچ میں اور اللہ عز و جل کے فیصلے اور اس کے اصول میں کس قدر فرق ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے سب اکٹھا کر لیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو شادی کر، ہم سب کچھ دینے والے ہیں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ کس انداز میں ہماری سوچوں میں فرق ہے۔ ہم اپنی سوچوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ میں بڑی خصوصیت کے ساتھ جو ہے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک میرا یہ میسج پہنچ رہا ہے وہ سب بھی جو ہے اس طرف توجہ دیں کہ آج جو ہے ہمارے نوجوانوں کی تنہائی سمجھ رہے ہیں، جو اکیلے میں وہ جو وقت گزار رہے ہیں وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا یہ ضروری ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ نوجوان رات دیر تک موبائل اور انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ میں لگے ہیں، اس میں لگے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کو میری باتیں کڑوی لگے، کہیں کہ مولانا کو اور کوئی دوسرا کام نہیں، بس ہمارے پیچھے پڑے رہتے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آج جو ہے مکمل طور پر یہ سازش کی جا رہی ہے، عالمی سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، نسل انسانی کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے، مسلمان کبھی ترقی ہی نہ کر سکے، وہ گرتے گرتے ایسے ہو جائیں کہ ان کی کیفیت یہ ہو کہ عام سے عام زندگی بھی وہ نہ گزار سکے۔ تو انہیں برباد کیسے کیا جائے اس کی ترکیبیں چل رہے ہیں، اور وہ اس سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے ان کے اس پھیلائے ہوئے فتنوں میں خواہشات سے جو ہے پڑھ کر اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ انہیں سکون کی نیند نہیں ہے، انہیں سکون کا چین نہیں ہے، انہیں کاروبار کی طرف توجہ نہیں ہے، انہیں محنت اور مشقت کی طرف توجہ نہیں ہے، انہیں عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہے، انہیں والدین کی قدر و قیمت ان کے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے انہیں یہ فکر نہیں مل رہی کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں تنہائی میں بھی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، انہیں نہیں پتا، وہ تو یہ جان رہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، والدین نہیں دیکھ رہے، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے، میں اکیلے کمرے میں بند کمرے میں کیا کچھ کر رہا ہوں کسی کو خبر نہیں۔ لیکن وہ نادان یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اگرچہ تنگ و تاریک کوٹری میں کیوں نہ بند ہو جائیں، لیکن ہمارا رب ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رب میرا دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں موبائل پر، کیا چیز میں لگائے ہوا ہوں، میری کیفیت کیا ہے، میری سوچیں کیا ہیں، میری فکریں کیا ہیں، میری تنہائی کیسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو میں کیسے بھلائے بیٹھا ہوں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو ایک بار بلائیں وہ نہ آئے، 2 بار بلائیں وہ نہ آئے، 3 بار بلائیں وہ نہ آئے، کئی بار بلائیں نہ آئے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو بلا کر کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری سوچ یہ آتی ہے کہ اس کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں تو ہم اسے کیوں اہمیت دیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے اہمیت دیں، اسے جو ہے اتنا بار بار بلائیں، اتنی ریکویسٹ اس کو کریں، اس کو بارہا جو ہے اپنی طرف بلائیں، کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو، جو ہماری قدر کرے گا وہ اپنا ہوگا، اس سے ہماری دوستی ہوگی، اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے، جو ہماری سنے گا، جو ہمارے پاس آئے گا، ہمارے بلانے پر ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارا، جو نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن قربان جائے اس رب تبارک و تعالیٰ کے حوصلے پر، اس کی قدرت پر، اس کے جو ہے بندوں کو جو ڈھیل دینے کی اس کی جو قدرت ہے اس کے اوپر ہم قربان جائیں۔
لوگوں کی عمریں 20-20 سال ہو گئیں، 25-25 سال ہو گئیں، 30-30 سال ہو گئیں، 40-40 سال ہو گئیں، 50-50 سال ہو گئیں، 60 سال ہو گئیں، لیکن روزانہ 5 وقت بلا رہا، دن میں 5 وقت بلا رہا ہے، روزانہ 5 وقت اس کی طرف سے صدا دی جا رہی کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، روزانہ 5 دفعہ۔ اب میرا بندہ آ جائے، آج آ جائے، فجر میں شاید آ جائے، ظہر میں آ جائے، مغرب میں آ جائے، عشاء میں آ جائے، روز صدائیں دی جا رہی کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہمارے رب کی کیفیت کو تو دیکھیں، ہم بارہا نہیں جا رہے، پھر بھی وہ جو ہے ہمیں نعمتوں سے نہیں روک رہا۔ اور بزرگان دین نے ایک نصیحت کی، بڑی پیاری نصیحت، کہتے ہیں کہ گھر کی چٹائی یہ بہتر ہے ہاسپٹل کے بیڈ سے، گھر کی چٹائی بہتر ہے ہاسپٹل کے بیڈ سے، اور رزق کی تنگی بہتر ہے سانس کی تنگی سے۔ اللہ کا ہر حال میں بندے کے اوپر شکر لازم۔ ہم اس مقولے پر غور تو کر کے دیکھیں، بندہ اگر اپنے گھر میں اگرچہ چٹائی پر سو رہا ہے بلکہ سکون کی نیند ہے اس کو، وہ اگر ہاسپٹل میں رہے گا وہ ٹینشن کے ساتھ رہے گا، تکلیف کے ساتھ رہے گا، پریشانی کے ساتھ رہے گا، حالانکہ نرم و نازک اسے بیڈ مل رہا لیکن پھر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی بغیر دوا دیے۔ غور تو کر کے دیکھیں، آج لوگ رزق کی تنگی کے تعلق سے بہت پریشان ہیں، وہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ جب سانس کی تنگی آ جاتی ہے، جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری سوچیں اور فکریں بالکل مختلف ہیں، بالکل الگ سے ہو چکی ہیں۔ آج ہم جو ہے علم دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس بیان میں شرکت کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کرنے کا وقت نہیں ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور ہر ایک جان کو، ہر ایک شخص کو اس کی کمائی دے دی جائے گی جو کچھ اس نے کیا ہے۔ نیکیاں کی ہیں تو کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی، گناہ کیا ہے تو کوئی گناہ اس میں زیادہ نہیں کیا جائے، کسی پر کوئی ظلم نہیں۔ بہت سے سامنے کرام، ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کے تعلق سے، عشق الہی کے تعلق سے ایک مسئلے میں بڑی الجھن تھی، تو انہوں نے جو ہے اس دور کے جو صوفیہ تھے ان سے ملاقات کی، تو کسی نے بتا دیا کہ آبادی سے باہر بہت اونچے چٹان پر غار میں جو ہے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے عبادت میں مصروف ہیں۔ برگزیدہ بندے کس میں مصروف ہیں؟ عبادت میں مصروف ہیں، یقیناً وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے، بڑی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، بڑی تکلیف کے ساتھ اس غار میں چڑھا، غار کے اندر داخل ہوا۔ جب غار میں داخل ہونے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بایاں یعنی الٹا پیر جو ہے کٹا نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے، اب اس پر نہ گوشت ہے نہ پوست ہے، بالکل سوکھا سا ایک پیر پڑا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بات تو سمجھ میں نہیں آئی، جب اندر غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس بزرگ کی تلاش میں آیا تھا وہ بزرگ جو ہے صوفیہ کا ایک نشان جو ہے گدڑی اوڑھ کر بیٹھنا، گدڑی اوڑھے بیٹھے ہوئے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، جواب ملا، خدمت میں بیٹھا، اپنا مسئلہ پیش کیا، مسئلے کا حل مل گیا۔ لیکن جب جانے لگا تو ظاہر سی بات ہے، سنت رسول یہ ہے کہ مہمان کو جو ہے دروازے تک چھوڑا جائے، تو بزرگ اٹھے۔ جب وہ 1-2 قدم آگے بڑھائے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بھی وہ ایک ٹانگ نہیں، ان کا وہ پیر نہیں ہے، اور توجہ دی تو پتہ چلا کہ جو ٹانگ میں، جو پیر میں غار کے دہانے پر دیکھ آیا ہوں وہی پیر ان کا بھی نہیں، وہ پیر ان کا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو جھجک محسوس کی، کچھ ڈر بھی محسوس ہوا، بزرگوں کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، پھر معذرت کے ساتھ، بالکل ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جناب میں جب غار میں اندر آ رہا تھا تو ایک پیر میں نے دیکھا وہاں، اور اب جب باہر نکل رہا ہوں آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کا بھی ایک پیر نہیں،
اور غالباً وہی پیر آپ کا بھی نہیں ہے، تو کہیں وہ پیر آپ کا تو نہیں؟ تو بزرگ نے جو جواب دیا، کہتے ہیں کہ ہاں وہ پیر میرا ہی ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب میں اللہ کی عبادت کے لیے اس غار میں آیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسلسل بارش شروع ہوئی، 7 دن مسلسل بارش رہی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے غار اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اس ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے گمان ہونے لگا کہ میں اس ٹھنڈ سے مر نہ جاؤں۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ 8ویں دن اللہ تعالی نے فضل فرمایا، بارش تھم گئی اور دھوپ نکل آئی۔ تو میں دھوپ سیکنے کے لیے، گرمی سیکنے کے لیے غار کے منہ کی طرف، باہر کی طرف نکلا۔ نکلنے کے بعد جہاں تک دھوپ آ رہی تھی وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہوا۔ جب اللہ کی یاد میں مصروف ہوا تو اب میرا ایک امتحان ہوا۔ امتحان یہ ہوا کہ یکایک میری نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑی، خوبصورت عورت۔ حالانکہ میں جس جگہ پر ہوں وہاں پر کسی عورت کا آنا یہ ناممکن ہے۔ لوگ بھی بڑی مشکل سے یہاں تک آتے ہیں جو ہمت اور حوصلے والے ہوتے ہیں، لیکن آزمائش تھی۔ صرف ایک نگاہ اس پر پڑی تھی، اس ایک نگاہ نے اثر کر دیا، اس ایک نگاہ نے دل پر اثر کر دیا۔ اس کی چاہت میرے اندر انگڑائی لے چکی، شیطان نے اپنا پورا زور لگا دیا۔ شیطان کا حملہ بڑا سخت تھا، اور جو ہے نفسانیت کے خاطر شہوت نے مجھ پر غلبہ کرنے کی وجہ سے میں اس حسین چہرے کو دوبارہ دیکھنے کے لیے غار سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی ایک قدم باہر رکھا تھا، غیب سے یہ ندائی، یہ آواز آئی، عشق کا اظہار تو، عشق کا دعویٰ تو رب سے ہے، اور چلا کسی غیر کے پیچھے۔ اللہ اکبر! غیب کی ندا یہ تھی، دعویٰ تو رب سے عشق کا ہے، اور دنیا کی طرف تو چل پڑا، تو کیسا عاشق ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آواز کا آنا تھا، میں نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی، اور چھری جو میرے پاس تھی وہ لیا، اور جو پیر سب سے پہلے غار کے باہر نکلا تھا اس پیر کو میں نے قطر کر الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! ہمیں اپنے پیروں کو کاٹ کر الگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سوچنے کی تو ضرورت ہے، کچھ ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کی طرف اپنا ذہن بنانے کی تو ضرورت ہے۔ ہم اس تعلق سے غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم جو ہے کس انداز میں، کس کیفیت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جس رزق کا کے تعلق سے اللہ نے اپنی ذمہ داری پر لے رکھا ہے، ہم اسی کے لیے پریشان، اور جس کی تیاری کی ذمہ داری ہمیں دی ہم اسے بے خبر، اس سے بے خبر۔ جس کی تیاری کی ذمہ داری ہمیں دی گئی، ہمیں کس چیز کی تیاری کی ذمہ داری؟ ہمیں آخرت کی تیاری کی ذمہ داری۔ دنیا کے رزق کی ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی، وہ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تو قرآن مجید میں فرما رہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا۔ دوسری جگہ فرمایا بے شک اللہ سے بے حساب رزق دینے، رزق کی ذمہ داری اس نے لی، لیکن پھر ہم اسی کے لیے پریشان۔ اور آخرت کی تیاری کی ذمہ داری اس نے بندوں کو دی، کر لو اپنے آخرت کی تیاری، ہم اس سے بے خبر، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، تو کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اور خدمت کے لیے ایک کنیز خرید کر لے آیا، نوکرانی، کنیز، آج کے دور میں اس کو نوکرانی کہتے ہیں، پہلے کا وہ دور تھا کنیز، ظاہر سی بات ہے وہ دور تھا جس میں انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو جس کو خرید کر لاتے تھے، آدمی ہوتا تو اس کو غلام کہتے تھے، عورت ہوتی تو اس کو کنیز کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کنیز خرید لائے، بڑا اچھا کشادہ گھر تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں نے اس سے کنیز سے کہا اپنے لیے کوئی کمرہ پسند کر، بہت اچھے خوبصورت کمرے تھے، لیکن ایک کمرہ وہ بھی تھا کہ جس میں ٹوٹے پھوٹے پرانے سامان تھے، کمرے کی بھی حالت خستہ تھی، تو اس نوکرانی نے، اس کنیز نے اسی کمرے کو پسند کیا جو ٹوٹا پھوٹا تھا اور خستہ حال تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے پسند، تو کہتے ہیں بزرگ کہ میں نے اس سے کہا کتنے خوبصورت خوبصورت کمرے موجود تھے، تو نے اس کو کیوں پسند کیا؟ یہ تو بڑا خستہ حال ہے، اس کی کیفیت بالکل بری ہے، اس میں جو ہے ٹوٹی پھوٹی چیزیں، بیکار چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہ کمرہ تجھے پسند کیوں؟ حالانکہ تھی وہ کنیز، لیکن اس نے جو جواب دیا واقعی وہ جواب تھا۔
تو اس نے کہا کہ کمرے کی خوبصورتی اصل میں خوبصورتی نہیں ہوتی، بلکہ کمرے میں خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں رہنے والے کا تعلق اپنے عاشق سے پکا ہوتا ہے، جس سے وہ عشق کرتا ہے، گویا کہ وہ عاشق الہی تھے، عشق الہی اس کے اندر موجود ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ دعویٰ تو بہت بڑا اس نے کر دیا، بہرحال اس کو دے دیا گیا، اور دن میں وہ خدمت کرتی تھی، رات جس انداز میں گزرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو ایک رات اچانک آدھی رات کے وقت میری نیند کھلی، مجھے ضرورت سے فارغ ہونا تھا، میں نکلا، ضرورت سے فارغ ہوا، تو جب اس غلام کے یعنی کنیز کے کمرے کے قریب سے میرا گزر ہوا تو اندر سے مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے میری کنیز ہے، میں اس کا آقا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو جس کی بنا پر وہ رو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا دروازے کو اندر کی طرف ڈھکلا اور دیکھا تو وہ اس کی کیفیت دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا تو اطمینان ہوا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ وہ جانماز پر کھڑی ہے، مصلی پر کھڑی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور ساتھ میں آنسو بھی جا رہی ہے اور جو ہے رونے کی کیفیت بھی بنی ہوئی۔ تو کہتے ہیں فوراً دل میں خیال آیا میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا جو ہے جانکار ہوں، تمام چیزیں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ رات میں وہ غلام ہونے کے باوجود، دن بھر کام اور خدمت کرنے کے باوجود رات میں جانماز بچھائے اس پر کھڑی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی اور رو رہی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ رو رہی تھی اور دروازے پر کھڑے میرے بھی آنسو نہیں تھم رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ گیا تو اس نے جو اپنی تلاوت ختم کی، نماز ختم کی، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائی، دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کی بنا پر جو ہے ایسا کر دے ویسا کر دے، وہ معاملہ میرا درست فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک عالم ہونے کی وجہ سے میں نے اسے سوال کیا کہ تو نے بڑا عجیب سوال کر دیا، عجیب بات کہہ دی، تو یہ کہہ رہی کہ اللہ عز و جل کو تجھ سے محبت، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تجھے کیسے یقین ہوا کہ اللہ عز و جل کو تجھ سے محبت ہے؟ اگر تو یہ کہتی کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے تجھ سے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن یہاں پر تو نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس وجہ سے جو ہے میرا معاملہ ایسا فرما۔ تو اس نے کہی کہ ہاں میں نے جو بات کہی ہے، تم جو کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو کہی وہ زیادہ میرے لیے بہتر۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا اگر تو اپنے دعوے میں سچی ہے تو اس کے کچھ ثبوت دے، کچھ دلیل دے تاکہ تو اپنے دعوے میں سچی ہے وہ پتہ چلے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ اگر اللہ عز و جل کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو پھر وہ مجھے رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہونے کی توفیق نہ دیتا۔ اللہ اکبر، غور تو کر کے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنا بہترین سودا ہے، لیکن ہم جو ہے سودے کو لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ذکر کے لیے تیار ہی نہیں۔ رات کی تنہائی تو ہم جو ہے موبائلوں میں گزار دیں گے، ٹی ویوں میں گزار دیں گے، فلموں میں گزار دیں گے اور جو ہے فنکشنوں میں گزار دیں گے، سیر تفریح میں گزار دیں گے، لیکن کبھی ہمارا معاملہ یہ نہیں ہو رہا کہ کبھی رات میں اٹھے اور جانماز بچھا کر اس سے لگاؤ تو لگا کر دیکھیں، اس کے حضور حاضری دے کر تو دیکھیں کہ کیا لطف ہے، کیا کیفیت ہے، کیا اس میں عبادت میں لذت ہے، کیا اس کی حلاوت ہے، کیا اس کی مٹھاس ہے۔ ہم نے بارہا سنا کہ اولیاء اللہ کی کیفیت یہ تھی، انہوں نے اتنے سال رات دن عبادت کی، انہوں نے اتنے سال اس انداز میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ کسی نے جو ہے عشاء کا وضو کیا تو رات بھر عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے کئی سالوں تک ادا کر لی۔ ہم نے کئی بار سنا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ کی شاید وہ جو ہے کرامت ہوگی کہ جس کی یقیناً کرامت ہے، کرامت نہیں ہے، نہیں کرامت ہے، لیکن ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم کب اس طرف توجہ دیں گے، ہماری کب یہ سوچ بنے گی کہ میں بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کبھی دیکھوں اس کی کہ حضور حاضر ہو کر کیا ملتا ہے۔ آج ایک آخری جو ہے بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کر دوں گا، بڑی ہی خاص بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے خدمت میں حاضر تھا، وہ جو ہے علم فلسفہ کا بڑا ماہر ترین تھا،
تو بزرگ جو ہے واز کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام میں بڑی قوت و طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی قوت و طاقت ہے، بڑا کچھ اس سے جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے، اس کی طاقت ہے، بڑی قوت و طاقت۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات انہوں نے کہہ دی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، حالانکہ اولیاء اللہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے عطا سے وہ جو ہے دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ تو اس نے جو اپنے ذہن میں اس کے دو مثالیں آئیں۔ ایک مثال یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اگر کسی کی مزاج خراب ہو، طبیعت خراب ہو، وہ دواخانے کو جائے، ڈاکٹر کو بتا لے، دوا لے کر آئے، اپنے ہاتھ میں دوا پکڑ لے، پھر اس کے بعد کہتا رہے دوائی 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 دوائی، اور اس کو کھائے نہ، تو اس کی بیماری تو دور نہیں ہوگی۔ یہ عقلی ایک سوال تھا، اس کا جواب تھا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اگر کوئی شخص کو شدت سے پیاس لگی، اس کو لا کر کوئی پیالہ بھی پانی کا دے دے اور وہ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد کہے پانی 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 پانی، جب تک پیے گا نہیں اس کی جو ہے پیاس تو بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرے اور تمام اس کے کام ہو جائیں، اس کی مشکلات آسان ہو جائیں، تمام اس کے مسئلے حل ہو جائیں؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات۔ تو بزرگ کو اس کے دل کی کیفیت کا علم ہوا، تو انہوں نے اس کا نام لے کر اس کو کہا گدھے۔ تو یہ بڑا مشہور انسان تھا، صرف کہا ایک مرتبہ گدھے، تو اب اس کے اندر کی جو کیفیت تھی، اس کی جو حالت تھی، اس انداز میں ہوئی کہ اس کو جو ہے غصہ آ گیا۔ لیکن ان کے تمام اتنے شاگردوں اور مریدین کے بیچ میں بیٹھا تھا، وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اگر کچھ کہے گا تو پھر پٹائی بھی اس کی ہونی۔ تو اس نے جو اس کو برداشت کیا، لیکن برداشت کرنے کے باوجود صحیح معنوں میں مکمل برداشت نہیں ہو سکا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ اس کے اندر کپکپاہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شخص کیا ہوا؟ کیا تو اپنا غصہ برداشت نہیں کر سکا؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے مجھے اتنے لوگوں کے بیچ میں گدھا کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے صرف ایک لفظ گدھا کہا، تو اس ایک لفظ گدھا کہنے نے تیرے اندر اتنی تبدیلیاں لا لی، تو بتا رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ اگر کوئی اس کی یاد میں محبت اور یقین کے ساتھ اس کے ذکر میں لگا رہے تو اس میں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غور تو کر کے دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر واقعی طور پر ہمارے اندر ایمان میں پختگی ہوگی اور یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گے، مسئلے بھی حل ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس در پہ آئے جہاں یہ سب کچھ خیرات ملتی۔ ہم نے اس گھر کو بھلا بیٹھے، ہم بھلا بیٹھے ہیں اس گھر کو، اللہ کو، اس کے ذکر کو، اس کی عبادت کو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے ٹینشن، طرح طرح کی بیماریاں جو ہے آج ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، وقت کا تقاضا تو یہ کہ میں نے بیان کو ختم کروں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اور ہماری تنہائیوں میں پاکیزگیاں نصیب فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما اور یاد الہی سے ہمارے قلبوں کو، ہماری فکروں کو اور ہمارے تمام وجود کو رب ذوالجلال معطر اور مجلہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔